حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے، بھاگے، اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں 17,000 آدمی نے بیعت کر لی۔ تو تم پتہ ہے نا جڑا الیکشن لڑتا ہوں راتی جیت کے سوندا ہے، وہ فاتح ہوتا ہے، ہر روز جیتتا ہے، پتہ اسی دن چلتا ہے جس دن الیکشن کا ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے۔ 17,000 آدمی ایک دن آیا۔ اب وہ جو امام مسلم بن عقیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے کہنے لگے حضور یہ پہلے دن کی کارکردگی ہے، 2-4 دن میں دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ 2-4 دن میں کیا ہوا، 40,000 آدمی نے بیعت کر لی۔ اب وہ 40,000 بندہ تیار ہو گیا۔ ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور 40,000 بندہ چلا گیا حسین کی طرف، اگر ایک آدھ دن مسلم بن عقیل اور رہے تو جو تمہارا گورنر بیٹھے ہیں نا جناب نعمان بن بشیر، ان کو گورنر ہاؤس سے نکال کے مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے، تو چپ کر کے بیٹھا ہے۔ یزید بڑا تیز تھا، اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دوڑایا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا پر بڑا ظالم سا بدماش تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا۔ اس کو کہا کہ تو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے، جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا۔ اس طرح کار فوری طور پہ کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر، جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل کر دے۔ اس نے کیا کیا، وہ آدھی رات کو آیا، منہ چھپایا، جبہ پہنا، لوگ سمجھے امام حسین آ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے۔ وہ چپکے سے داخل ہوا اندر، اور چپکے سے داخل ہو کے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، کوفے کے گورنر ہاؤس پہ قبضہ کیا۔ پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ، جس طرح ایک گاؤں کا چودھری دوسرے کا محلے میں قبیلوں کے جو لوگ تھے چودھریوں کو بلایا، کچھ کو سزائیں دیں، کچھ کو سخت کہا، کچھ کو ان کے عیب گنوائے کہ وہ تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا، بلیک میل کیا۔ صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے قابو میں نہ کیے تو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہونا، بڑی چیزیں لوگوں کو یاد آتی ہیں، اللہ جانتا ہے۔ پہلے کچھ ہوتا ہے، بعد میں معاملہ کچھ ہوتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جس دن عبید اللہ ابن زیاد آیا 40,000 کا لشکر تھا۔ اگلے دن صبح ہوئی، اگلے دن تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفے کی جامع مسجد میں زور کی نماز کے لیے گئے تو 5-7 ہزار آدمی نماز پڑھنے آیا، اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے چند ہزار لوگ رہ گئے، نماز کی نیت باندھی۔ ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا، لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو حضرت مسلم بن عقیل امامت کر رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا وہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ کہنے لگے اگر عبید اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نا تو ہم اسے کہیں گے ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے تھے، ویسے ہی کھڑے تھے، ہاتھ ہی نہیں باندھے سرے سے۔ جب نماز کی امامت باندھی تو 10-11 صفیں تھیں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنے۔ بہت اونچا مینار تھا کوفے کا گورنر ہاؤس کا، اوپر لے جا کے جناب مسلم بن عقیل کو زمین پہ گرایا گیا، اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں، حالات بڑے اچھے ہیں۔ خط ملا تو امام حسین مکے سے کوفے کی جانب چل پڑے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چل پڑے، تشریف لا رہے تھے تو رستے میں فرزق شاعر ملا، بڑا محب اہل بیت تھا۔ رستے میں ملاقات ہوئی، حضرت مسلم بن عقیل جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں۔ لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تو نے باہر نہیں نکلنا، ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا، بس بڑا خوف ہے، کوئی بندہ نہ باہر نکلے، کوئی نہیں ضرورت ہمیں، حالات بہتر ہوگی تو دیکھی جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں، کتنی دیگیں پکی، کتنی نیازیں بٹی، کیا کچھ ہوا۔ آپ ناراض نہ ہونا، میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، یہ بات آپ کی نہیں میری سب کی ہے۔ آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو دیگیں رہ جائیں گی۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ فٹافٹ مائیں کہیں گی باہر دی جانا، بالکل پتر سانو کی لگے، سارا دن کوئی ہمارے لیے؟ وہ پیر صاحب تو کرتے رہتے ہیں باتیں، ان کا تو کام ہے، خبردار ہم نے نہیں جانا۔ دیگیں دینے کو سارے تیار ہیں، جانے دینے کو تیار ہونا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو کوئی نہیں، ہو جاؤ، خیر صلاح ہے، بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزق شاعر رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا حضور نہ جائیے گا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں۔ ہر بندہ نہیں کہتا اسی ویسے انج نا انج اسی حمایت فراڈیاں دی کرن ڈے ہیں تو پھر چھڑ دے کیوں نہیں ہیں، انج دھوکھے باز ہی انہیں کرایا انج کھ نہیں تو پھر چھوڑ دو، جان تم ہی چھوڑ دو۔ یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے، بندہ ویسے یہ بات صحیح کر رہا ہے پر اجے حالات نہیں ٹھیک ہے، دے والے بندے ٹھیک نہیں، پر کیا تماشا ہے، کب تک ایسا رہے گا؟
تک یہ بات چلے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہا حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے. اور اگلی بات فرزق نے یہ کی کہ حضور میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں کوفے کے چوک میں. بڑا ہی خوبصورت فکرہ ہے امام حسین کا. فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا, کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا؟ لٹکا ہی تھا نا, کہیں جھکا تو نہیں کسی کے آگے؟ کہا حضور نہیں. تو آپ فرمانے لگے اگر مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا لیکن جھکے گا. حضرت امام حسین تشریف لائے, بچوں سمیت آئے. حور بن یزید ایک شخص تھا, حور بن یزید, حور بن یزید نام یاد رکھنا. حور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کے اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا, پھر دوسری جگہ پہ روکا, بالآخر تیسری جگہ پہ روکا. تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے؟ کہا حضور کرب و بلا. فرمایا بس یہی خیمے لگا دو, یہی. حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے, ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں, یہ بھی سب نے کہا آپ حق پہ ہیں, پر روکا بھی سب نے, آپ روکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے, کہنے لگے بہن میں رک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے. تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا. پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا. پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں. میں کہتا رہتا ہوں, کہہ رہا ہوں, کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں, کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی. کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا, خطبہ دیتا تھا وہ تو. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جمعے کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی عمر بن سعد کے سامنے. تو عمر بن سعد کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے, جنگ کے لیے تیار ہو, فٹافٹ آ. اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے. یہ کیسا مرتبہ ہے, کیسا انداز ہے, دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی. حور بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا, آپ آگے نہیں جا سکتے. امام صاحب نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے. اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے, یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں, آپ نہیں جائیں گے. امام رک گئے. ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حور بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی. کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو, نماز پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے. حور بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں, 3 نمازیں, ظہر عصر اور مغرب. پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے, یہاں آپ بیعت کریں گے, یہاں جنگ کریں گے, 2 ہی باتیں. امام حسین نے فرمایا نہیں بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا, اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں. اس نے خط لکھا, عبید اللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دوڑایا پیچھے, کوفے چند میل پہ کوفہ تھا. کہا وہ نہیں مان رہے, کیا کرنا ہے؟ تو حسین ابن علی ہے, میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا. انہوں نے پیغام دیا حور بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں, ان کا پانی بند کر دو, بلیک میل کرو, کھانا پانی نہیں ملے گا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, خود ہی مان جائیں گے. حضرت امام علی مقام کے بارے میں حور کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حور کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کروں, دل نہیں مانتا. جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کے بھیجا. کہا حور بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے حق میں. ایک رے کا علاقہ تھا, بڑی وہاں فصل ہوتی تھی, لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی, کوشش کرتے تھے. تو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی, سب سے سرسبز و شاداب علاقہ, تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے. یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریاں کہ گورنریوں کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے ہیں. یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں, اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں. امام حسین کو روک لیا گیا, عمر بن سعد نے روک لیا. 1 محرم کو امام آئے, 7 محرم تا روکا گیا, 7 محرم کو پانی بند کر دیا. جانور پانی پیتے تھے, گھوڑے پیتے تھے, کتے پیتے تھے, لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت. 3 دن تک پانی بند رہا. 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے. شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا, سنگ دل بدبخت, جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا, وہ اور لشکر لے کے آیا. رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا, یہ 9-10 محرم کی درمیانی رات, یہاں آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے, 2 ہی باتیں. امام حسین اندر گئے, سیدہ زینب سے مشورہ کیا,
باہر آئے, فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے. او بھائی بچے ساتھ ہو, صحرا کا علاقہ ہو, تپتی ہوئی ریت ہو, اتنے کٹھن اور سخت حالات, چاروں جانب موت ہی موت, دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں, اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین, باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں, سارے بڑے اکیلے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا, باقی جو تمہارا پروگرام ہے. شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. کیا انداز ہے امام حسین کا, فرمانے لگے کل جنگ کروں گا, مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کر لوں. حسین نے جانا ہے, مجھے پتا ہے کل رزلٹ 72 اور 22,000 کا کیا ایک رات مجھے دو, میں مالک سے راز نیاز تو کروں. میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں, بھائی بھی شہید ہیں, نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے, تو اب میری باری ہے تو مالک میں حاضر ہوں, مجھے موقع تو دو, اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تھی, صبح مجھے موقع دو. اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے. یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں. حر بن یزید پیچھے سے بولا, کہنے لگا نہیں بدتمیزی نہ کرو, حسین کو موقع دو, تمہیں دینا پڑے گا. موقع دیا. حر بن یزید نے پھر منت کی, کہا حضور آپ مہربانی کریں مان جائیں. فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں. فرمایا ماننے والا کھاتا, بولیے ماننے والا کھاتا, یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی. ضمیر کا سودا اب تو عام ہو گیا, بازار لگتے ہیں, ریٹ لگتے ہیں, اپنی اپنی چاہتوں پہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے. کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیچھے چل جاتے ہیں. اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ. امام حسین نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. ساری رات عبادت میں گزری, ریاضت میں گزری. تہجد کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا, فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے, خبردار سی کی آواز نہ آئے. اور امام زین العابدین سے فرمایا تو بیمار ہے, تو جہاد نہیں کرے گا, لیکن خیال رکھنا پیچھے. اور بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں, ہماری بیویاں کسی کے گھر میت ہو جائے تو 4 دن بخار نہیں اترتا. امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے, میری بہن ہے, پیچھے سارے بچے ہیں, جوان ہیں, ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں. صبح جنگ کا طبل بجنے لگا, فجر کی نماز پڑھی, سورج چڑھا, 10 محرم کا دن جمعے کا وقت. جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر سجدے کیے, لمبے سجدے, لمبی نماز. سورۃ الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا. کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا. نماز مکمل ہوئی تو حر بن یزید, عمر بن سعد اور شمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے, پتہ نہیں کون ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, تم نے نہیں پڑھا الا المودۃ فی القربى, تمہاری آنکھیں بند ہیں. الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ, تمہیں نہیں پتا. کہنے لگا چپ کر, حکومت نظر آ رہی ہے. اور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو, مجھے حکومت نہیں چاہیے, مجھے جنت چاہیے, حکومت نہیں چاہیے. امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں, اور بن یزید ایڑی لگا کے نا یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا. اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا, امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے. لیکن یزید کی قبر پہ لعنت بھی کوئی نہیں برساتا, اس کا محل تھا بہت بڑا. لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حر بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے, اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے. اور اب ہم اکیلا حر بن یزید نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ. اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حر کی. جناب امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا, جہاد کا طبل بجا, پہلے خدام آئے. اور سن لو, آج وہ پتہ نہیں بازاری سے لوگ چڑھ گئے اسٹیجوں پہ, بازاری سے, نہ چہرے پہ داڑھی ہے, نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے, بازاری لوگ ہیں, بھاگ رہے ہیں, بازو چڑھائے ہوئے ہیں, بٹن کھولے ہوئے ہیں, تماشا بنا دیا. سننے والوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے, وہ اسٹیج پہ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے, بھاگ کے ادھر جاتا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے, ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں. دین مہذب ہے, تہذیب والا ہے, دلائل رکھتا ہے, دین وقار رکھتا ہے, ایسے لوگ اب دین بیان کریں گے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب جہاد کا وقت آیا, پتہ ہے کون کون تھے کربلا میں؟ امام حسین کے ساتھ امام حسین کے 4 بھائی تھے کربلا میں. کتنے؟ بول کے بتائیں. حضرت علی کے 4 بیٹے, عباس بن علی, جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا, علمدار, یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے. عباس بن علی بھی تھے, اور ابو بکر بن علی بھی تھے, عمر بن علی بھی تھے, عثمان بن, یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں.
یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید